الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ رب العالمین کی حمد و ثنا میرے اور آپ کے آقا و مولا شہنشاہ خوش و خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا، درود و سلام کا پڑھنا اور واعظ و نصیحت کا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم میرے نبی پر درود کے صدقے سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ خوشیوں سے نوازے رکھے، ہمارے گھر والوں کو درود کے صدقے ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو تا قیامت ایسا شاد و باد فرمائے کہ ہمیشہ حضور کی ذات پر درود و سلام پیش کرتی رہیں۔ آج کی بالخصوص یہ محفل کا ایصال ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں ہے۔ عزیزان محترم، میرا آج کا جو موضوع ہے، موضوع یہ ہے کہ بڑے دن سے بڑے بیانات، جب بھی بیانات ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ تذکرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو ماننا، اسلام کو ماننا ہے۔ آپ کے ایمان کو ماننا، اسلام کو ماننا ہے، یعنی کہ اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان لانا۔ اسلام کی صداقت ہے ابو بکر کا صاحب ایمان ہونا، صاحب ایمان ہونا ابو بکر کا، یہ اسلام کی صداقت میں سے ایک سچائی ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث سماعت فرمائیے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ یہ مقام و مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نصیب فرمایا۔ بس اب آخری جو آپ کا ہے، جو میرا موضوع ہے، بس وہی بات سناتا ہوں آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس وقت میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں نہیں تھے۔ اس دوران آپ مکہ شریف میں نہیں تھے، آپ تجارت کے لیے ملک یمن میں آپ تشریف فرما تھے، کاروباری سلسلے میں آپ ملک یمن کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو یمن کے اندر جب آپ تجارت کی غرض سے کئی دن رہے، آپ اس وقت جس وقت آپ روانہ ہوئے تو مکہ میں ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ یہ یمن میں جب آپ پہنچے تو پھر اعلان نبوت ہوا۔ جس وقت آپ یمن کے اندر تجارت کی غرض سے موجود تھے، آپ کو ایک بوڑھا عالم ملا، جسے شیخ فانی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ ایک بوڑھا ملا، وہ جو بوڑھا آدمی تھا نا،
وہ پہلی والی کتابوں کا زبردست قسم کا عالم تھا، زبردست قسم کا عالم۔ جب اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دیکھتے ہی اس نے کیا کہا، اب سنیے، احسبک حرمیا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تو حرم سے آیا ہے۔ اب دیکھیں بصارت، دیکھیں اس شیخ فانی کی، اس بوڑھے آدمی کی بصارت دیکھیں۔ اس کی بصارت کی وجہ کیا تھی کہ وہ پہلی والی کتابوں کا عالم تھا۔ کیا کہا اس نے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا تھا، احسبک حرمیا، کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حرم سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں آپ۔ احسبک قرشیا، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے نا، آپ کے چہرے سے، آپ کی جسامت سے، آپ کے لب و لہجے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا خاندان قریشی ہے، آپ قریشی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، قریشی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ تیسرا آپ نے کہا احسبک تیمیا، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ قریشی خاندان میں سے جو آپ کا قبیلہ ہے نا، بنو تمیم ہے لگتا ہے۔ خاندان میں سے بھی بڑے قبیلے ہوتے ہیں، تو اس قبیلے میں سے بھی آپ کون ہیں، بنی تمیم مجھے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے ہر مرتبہ نام کہا، کیونکہ آپ جو سوال کر رہے تھے آپ کے اندر وہ خاصیت، آپ حرم سے آئے تھے، اور آپ قریشی بھی تھے، آپ بنو تمیم میں بھی تھے، تو آپ نے نام کہا۔ جب آپ نے 3 باتیں جب شیخ فانی نے پوچھی، اب چوتھی بات، بقیت لی فیک واحدۃ قلت ما ہی، تو اس نے کہا کہ میں نے 3 باتیں پوچھی ہیں، ایک بات میں نے اور پوچھنی ہے آپ سے۔ باتیں تو پھر بھی 2 بنتی ہیں، مگر پوچھوں گا ایک، کیونکہ مجھے ہمت نہیں پڑ رہی کہ دوسری بات بھی آپ سے پوچھوں۔ تو آپ نے پوچھا قلت ما ہی، میری اتنی جانچ پڑتال اور میرے بارے میں تم اتنا کیسے جانتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے اس بوڑھے عالم سے پوچھا، شیخ فانی سے پوچھا، بابا جی یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں اتنا علم، میرا خاندان کے بارے میں تم جان رہے ہو، کیوں میرے بارے میں اتنی جھنجھوڑ کر رہے ہو، کیوں مجھے پرکھ رہے ہو اتنا، کیا ہے ایسا؟ تو اس نے بھی بتایا نہیں، فرمایا قال اکشف لی عن بطنک، اس طرح کرو کہ تم اپنے پیٹ سے نہ کپڑا اٹھاؤ۔ شیخ فانی نے کیا کہا، اکشف عن بطنک، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ ایک دم وہ یہ کیا بھائی، اب پھر چونک کے بھی کیا معاملہ ہے، کیوں میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں، کیوں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں؟ تو اس نے کہا لقد اجد فی علم الصحیح، جو صحیح کتب میں نے پڑھا ہے کہ آخری نبی تو آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو کتابوں سے میں نے اخذ کیا ہے کہ آخری نبی تو آنا ہے، ان النبی بیعت فی الحرم، جو آخری نبی ہوگا نا وہ حرم سے ہوگا، اس کی جائے پیدائش کہاں ہوگی، حرم شریف میں ہوگی، مکہ شریف میں ہوگی جائے پیدائش۔ یعابن علی امرہ فتن و کہل، جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے نا تو ابتدا میں آپ کے 2 ساتھی ہوں گے، ایک بالکل نوجوان ہوگا، ایک تھوڑی سی بڑی عمر کا ہوگا، ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ ویریفیکیشن میں کیوں کر رہا ہوں، وہ جواب دے رہے ہیں شیخ فانی کہ 2 ہوں گے، ایک نوجوان ہوگا، ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا، اور نشانی کیا ہوگی ادھیڑ عمر کی، فوق سرتہ شامۃ، اس کے ناف کے اوپر جو ہے نا ایک تل ہوگا، اس کے ناف کے اوپر کیا ہوگا،
اور ایک اور نشانی بتائی